الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ممتاز مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ 1975 میں جنرل سیکرٹری رحیم یار خان رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ 1984 میں پریزیڈنٹ بار رحیم یار خان رہ چکے ہیں۔ آپ 1988 میں پنجاب بار ممبر کے کونسل بنے، اور 1999 میں آپ جو ہیں ملتان ڈویژن کے ممبر بنے۔ تو اگر بات کریں ووٹوں کے حوالے سے، تو موسٹ ووٹڈ جو ڈویژن کے الیکشن تھا اس نے ممتاز صاحب نے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ آج ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، قانون کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، اور جتنا ٹینور آپ گزار چکے ہیں، قانون آپ دیکھ چکے ہیں، سیاست دیکھ چکے ہیں، ساری گفتگو آج اس پروگرام میں کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو کیسے ویری ہیں آپ؟ مچ، آپ کی مہربانی۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب بچوں کی تعلیم میں بہت ہی دلچسپی رکھتے تھے۔ مجھے دیہات کے چھوٹے سے چھوٹے اسکول سے کوٹس مابا ٹاؤن میں، اور پھر میں جب رحیم یار خان میں آیا تو یہاں ایک اجنبی تھا۔ اچھا تھوڑے ہی عرصے میں میں نے میٹرک کا امتحان بھی امتیازی حیثیت سے پاس کر کے آیا تھا۔ اچھا رحیم یار خان جب آیا تو ہم جو ہائی اسکول سے آئے تھے 2 یا 3 لڑکے تھے، باقی ہمارا کوئی واقف نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ ان دنوں اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھیں، میں اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ 4th ایئر میں پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین منتخب ہوا۔ ٹھیک۔ انٹرمیڈیٹ میں نے بہاولپور ڈویژن کے کامیاب ہونے والے امیدواروں میں ملتان بورڈ ہوتا تھا، اچھا بہاولپور نہیں ہوتا تھا، ملتان بھی نہیں، لاہور بورڈ ہوتا اچھا تھا۔ لاہور، ٹھیک۔ ملتان بھی اس میں تھا، ڈی جی خان بھی اس میں تھا، پنڈی بھی اس میں تھا، فیصل آباد بھی اس میں تھا۔ اچھا تو لاہور بورڈ کے امتحان میں میں بہاولپور ڈویژن میں نے ٹاپ کیا، ماشاءاللہ، زبردست۔ اور مجھے اسکالرشپ ملا۔ ٹھیک۔ گریجویشن میں بھی میں نے فرسٹ کلاس فرسٹ میں پاس کیا، اچھا اور اس دوران یونین کا صدر بھی بنا، ہاں ٹھیک۔ اور کالج کے میگزین کا 2 سال ایڈیٹر بھی بنا، اسٹوڈنٹ ایڈیٹر، اچھا صحیح۔ اور بڑے لکھاری لوگوں کے مضامین میں نے شائع کیے۔ اس کے بعد وکالت میرا جذبہ تھا، اچھا، میرا آپ کو تعلیمی خود وکالت کا شوق تھا؟ شوق آپ خود تھا، والد صاحب نے؟ نہیں، میرا اپنا اپنا شوق شوق تھا۔ تھا۔ میں نے ایک ہمارے بزرگ حضرت قاری محمد انوار صمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ ان کی جگہ تھی۔ اچھا ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ سی ہیئر اینڈ دیئر، ڈائریکٹلی گو ٹو لا کالج، گڈ، صحیح۔ اور اٹ از دی فٹیسٹ پروفیشن فار یو۔ میں نے ان کی ولی اللہ شخصیت تھی، ان کی ہدایت کے مطابق لا کالج کیا۔ لا میں بھی فرسٹ کلاس فرسٹ لیتا رہا، اور بہت کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ آتے ہی سیکٹری کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ 5 سال کی اس کی سٹینڈنگ ہو۔ 5ویں ہی سال میں نے یہاں کا سیکٹری بن گیا۔ اچھا، یہ ایک یہاں سے سوال میں ایڈ کروں گا کہ یہ سیاست کا آغاز، آپ وکیل بن گئے تھے جب آپ بار میں آ گئے تھے، تو پھر آپ کو شوق ہوا کہ میں بار کی سیاست میں پارٹیسپیٹ کروں؟ بار کی سیاست میں پارٹیسپیٹ اس لیے
کہ میں اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس سے آیا تھا. اچھا. پالیٹکس میری گھٹی میں پڑ گئی تھی. بالکل. ہاں اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی وجہ سے جی. ہی مجھے لا فٹیسٹ پروفیشن تھا. ہاں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں لا کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس جی. وقت ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی. اچھا. لاہور میں نے ایوب خان کے خلاف سپیچز کی تو وہاں آنسو گیس چلتی تھی. اچھا. جو ہی میری تقریر جذبات سے ہوتی تھی آنسو گیس ضرور چلتی تھی. اچھا. حتیٰ کہ مجھے لاہور سے یونیورسٹیاں بند کر دی گئی. میں رحیم یار خان آ گیا. یہاں چونکہ کالج اسٹوڈنٹ لیڈر رہا تھا یہاں کالجوں میں نے ہڑتالیں کروا دیں اور یہاں آنسو گیس ہوئی. مجھے اریسٹ کیا گیا لیکن اسٹوڈنٹس نے مجھے چھین لیا پولیس کے قبضے سے. اچھا. پہلی دفعہ رحیم یار خان میں آنسو گیس میری سپیچ کے دوران ہوئی. اچھا. پھر دوست سینما کی دیوار پر چڑھ کر میں نے سپیچ کر رہا تھا اور اس وقت تو اس طریقے سے سیاست سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی. اور سب سے پہلے میں نے سیاسی جماعت بھی تحریک استقلال میں شمولیت کی. اچھا. اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ تحریک استقلال میں ایئر مارشل اصغر خان ایک صاف ستھرا ایماندار جرت مند لیڈر تھا. ان کے منشور میں بہاولپور علیحدہ صوبہ لکھا ہوا تھا. اچھا. اس صوبے کی تحریک میں نے لاہور میں بطور سٹوڈنٹ بہت جلوس نکلوائے. اچھا. جو بہاولپور کے سٹوڈنٹس تھے ان کو اکٹھا کر کے پریس کانفرنسیں کرتے تھے, روڈیں بلاک کرتے تھے. شورش کاشمیری نے میری پریس کانفرنس سنی. اچھا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے رسالے چٹان کے لیے لکھا کریں. اچھا. پھر چٹان میں میرے مضمون کئی چھپے. شورش صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. اچھا. تو اسٹوڈنٹس موومنٹ کی وجہ سے مخدوم زادہ حسن محمود نے بہاولپور صوبہ کی مخالفت کی تھی. میں نے بطور اسٹوڈنٹ اعلان کیا کہ میں اس کے خلاف MNA کا الیکشن لڑوں گا, لیکن میری عمر تو اتنی تھی نہیں, میں لڑ نہیں سکتا تھا. نمبر 2 میرے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا. تو ہم نے مخدوم نور محمد ہاشمی کو بہاولپور متحدہ محاذ نے ٹکٹ دیا. ہم نے ان کے لیے کام کیا. انہوں نے حسن محمود کو ان کے گھر میں ہرایا. اچھا. اور تحریک بحالی صوبہ کو رنگ مل گیا. چودھری فرزند علی صاحب بہاولپور کے اسپیکر رہے تھے بہاولپور اسمبلی کے, وہ ہمارے بہاولپور متحدہ محاذ کے تھے کنوینر. تو اس تحریک میں بھی قربانیاں دیں. تحریک استقلال سب سے زیادہ بھٹو صاحب کے خلاف تھی. بھٹو صاحب کے خلاف تحریک میں حصہ لے کر ڈنڈے کھائے, روڑے کھائے, پتھر کھائے, اور گلی گلی کوچے کوچے ہم نے ایئر مارشل صاحب کا پیغام پہنچایا. بالآخر بھٹو صاحب جب 77 میں اسمبلی میں انہوں نے سپیچ کی اور انہوں نے کہا بلڈ ہاؤنڈز آر آفٹر مائی بلڈ, کہ یہ شکاری کتے میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. وہ سپیچ نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا. آئی بیکیم بگیسٹ لور آف بھٹو. زبردست. صحیح. جب انہیں ڈپوز کیا گیا, مقدمہ چلا, کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ میں آیت الکرسی اور درود پڑھ کر اس کی روح کے لیے ثواب کے لیے نہ پڑھتا کہ اللہ اس کی حفاظت فرما.
جس دن ان کو ہینگ کیا گیا میں نوجوان تھا، سارا دن اور وہ رات میں روتا رہا۔ کافی عرصہ پیپل پارٹی میں رہے، لیکن پارٹیز کی سیاست یہ ہے کہ پارٹی میں وہ آدمی کامیاب ہے جو سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو، نہیں تو وہ بینچیں بچھانے والا اور اعلان سپیکروں پر اعلان کرنے والا ورکر ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے ٹکٹ اپلائی کیا تو مجھے کسی نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، چودھریوں وڈیروں کو ٹکٹ دے دیے۔ بھٹو صاحب شہید ہو چکے تھے۔ جب بھٹو صاحب کی ضمانت ہوئی، میں کیس کے سلسلے میں لیبر کورٹ میں پیش ہونے کے لیے لاہور گیا تو ہر سڑک سے لوگ ہائی کورٹ کی طرف جا رہے تھے کہ بھٹو صاحب کی بیل لگی ہوئی ہے۔ میں اس وقت چیف جسٹس کی کورٹ میں جا کے بیٹھ گیا۔ جسٹس کے ایم اے سمدانی چھٹیاں تھیں، ڈیوٹی جج کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آرگومنٹس ہوئے، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی بیل گرانٹ کر دی۔ نیلا سوٹ، پروقار انداز میں بیٹھک، سفید بال، وٹ اے میجسٹک اور پروقار شخصیت تھی۔ تمام آڈینس اینڈ دی ججز ایسے لگتے تھے کہ اس کے سامنے بونے ہیں۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے جج کوئی ضمانت ہو جائے، بری ہو جائے، چپڑاسی خرچی مانگتے ہیں۔ جب جج بیل لے کے اٹھ گیا، چپڑاسیوں نے پیسے نہیں مانگے بلکہ جیبوں سے پیسے نکال کر نچھاور کیے۔ اچھا، بھٹو صاحب پر نچھاور کیے۔ وہ لیجنڈری شخصیت تھے۔ پھر محترمہ کے دور میں بھی میں وابستہ رہا۔ محترمہ کی شہادت کے بعد جب زرداری صاحب کی صدارت آئی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ان کی کولیشن بھی تھی، ان کے کچھ وزیر مرکز میں بھی بنے تھے، انہوں نے اوتھ بھی اٹھائے تھے، پرویز مشرف نے اوتھ لیے تھے، پھر لڑائیاں بھی کرتے تھے۔ اس دوران میں بابر امان تھے وزیر قانون، ان کو بار کونسل میں لے آیا۔ بار کونسل کے آفس میں لفٹ نہیں تھی، فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے میں نے لفٹ لگوائی اور میری پھٹی وہاں لگی ہوئی ہے۔ ہاسٹل میں انڈر گراؤنڈ ایک وہ کمرے بنوائے 25، ان کی بھی وہ کرائی۔ 5 کروڑ روپیہ کیش بھی لیا جو لائرز ویلفیئر فنڈ میں نے ڈالا، اور اس سے جو وکلاء کے لیے پہلے 65,000 روپیہ تھی سیکیورٹی، اپنا بینولنٹ فنڈ کی ادائیگی، اگر کوئی مر جائے یا بیمار ہو جائے اس کو 5 لاکھ تک پہنچایا۔ اچھا، لطیف خان کھوسا میرا دوست اور میرا مہربان رہا تھرو آؤٹ۔ میں تحریک انصاف میں شامل ہو گیا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ کھوسا صاحب نے کبھی میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تو کیوں چلا گیا، یا کوئی ریزرویشن رکھی ہو کہ یار یہ تحریک انصاف میں چلا گیا ہے۔ اچھا، میرے سامنے میٹنگز کرتے تھے، بلکہ کوئی لائرز کی میٹنگ ہوتی تھی تو پریزائڈ مجھ سے کرواتے تھے۔ اس میں ظاہر نہیں کرتا تھا میری جماعتی ایفیلیشن کیا ہے۔ ٹھیک،
وہ میرے علمی لحاظ سے اس وقت پاکستان میں کھوسے سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہے. یہ میں تعلق کی بنا پر نہیں کہہ رہا، آن میرٹ کہہ رہا ہوں. افتخار چودھری کی تحریک چلی تو سب سے پہلا ڈنڈا بغیر بالوں والے سر پر کھوسے نے کھایا تھا. اس کا خون مال روڈ کی سڑک پر بہہ نکلا تھا. بھون اس وقت صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بنا تھا، جو اب اس کو مقابلے میں صدر بنا ہے. اس کو افتخار چودھری چیف جسٹس نے اٹھا کر ہائی کورٹ کا جج بنا دیا. اچھا. اس نے پہلا جلسہ لاہور میں افتخار چودھری کا کرایا بطور صدر. اس کے بعد اس نے ہائی جیک کر لیا. اس کو کیا پتا تھا کہ کچھ ہی مہینے بعد چیف صاحب بحال ہو گئے اور ان کی چھٹی ہو گئی. جیسے اب جو ہی سپریم کورٹ بار کے صدر بنے ہیں، ججوں کے کانفرنس کرائی اور نواز شریف کا خطاب کروایا. اٹ واز آل اسپانسرڈ. ایک مجرم کا، ایک سزا یافتہ کا، آف شور کمپنیاں اناؤنس ہوئی تھیں. آج کل بھی چیکوسلویکیا کی آ رہی ہیں، ازبکستان کے، اور کئی، میرا خیال اب ان کے بھی آئیں گے. سب سے زیادہ آف شور میں پورے ورلڈ میں نواز شریف کا پیسہ تھا. نمبر 2 پر یہ انڈیا کے جو وزیر اعظم ہے، کیا نام، نریندر مودی کا. ایک ہمارے جج بھی تھے ہائی کورٹ کے، ان کا بھی آف شور میں نام آیا تھا. اس نے اسی دن استعفیٰ دے دیا. تو میں 4-5 دفعہ ممبر منتخب ہوا. یہی سوال پوچھ رہا تھا سر کہ آپ کے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کریں تو کتنی دفعہ پریزیڈنٹ رہے بار کے، اور دوسرا ہائی کورٹ کے؟ ہائی کورٹ میں 92 میں ممبر بھی تھا اور ہائی کورٹ بار کا صدر بھی منتخب ہوا، لیکن دوسری دفعہ میں نہیں ہو سکا. اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ میرے ممبرشپ بھی ریپیٹڈ ہوئی. آخر کوئی آدمی کسی ایک چہرہ روز تو نہیں دیکھ سکتا. صحیح بات. دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا، میں فقط ایک ہی تصویر کہاں تک دیکھوں. کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں. لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی تصویر کب تک دیکھتے رہیں. تو ہر شخص چاہتا ہے تبدیلی. اسی تبدیلی کے نام پر عمران خان صاحب آئے. یہ مشکل میں حالات میں آئے کہ 4 کرونے ان کو بھگتنے پڑے. ٹھیک سر، جب آپ پریزیڈنٹ بار تھے، ممبر پنجاب بار کونسل تھے، تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیا ڈیولپمنٹ آپ نے کروائی تھی ہائی کورٹ کو لے کے؟ مختلف میں نے عرض کیا کہ جو لائرز کمیونٹی کے لیے ویلفیئر فنڈ تھا 65,000 سے اٹھا کر 5 لاکھ تک لے گیا. ٹھیک. نمبر 2، چیف جسٹس تھے منصور علی شاہ جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے ہمارے 5 وکلاء کے خلاف مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ کرتے ہوئے ان کے لائسنس معطل کر دیے. ٹھیک. میں نے فوری طور پر ہائی کورٹ بار کے کراچی ہال میں پہنچ کر سپیچ کی، اس کو مذمت کی، اور واپس آ کر اسی روز میں نے چیف جسٹس 5 ججز کے فیصلے کو اپنے آرڈر کے ذریعے سسپینڈ کر دیا. اور چونکہ وکیل سے جج بنے تھے، ان کو نوٹس دے دیا کہ وائی یور پروفیشنل لائسنس شوڈ ناٹ بی کینسلڈ. اگر ہم اس کے لائسنس کینسل کر دیں تو وہ جج نہیں رہ سکتے. پھر آخر انہوں نے منت ترلا کر کے ہم ایک ایگریمنٹ ہوا ہمارا
کہ ہم کبھی وکیلوں کے خلاف کیس نہیں سنیں گے، آپ اپنے کیس خود سنیں گے۔ یہ فروغ نسیم، اچھا، یہ میرا دوست ہے، یہ وائس چیئرمین تھا پاکستان بار کونسل کا، میں چیئرمین چیف ایگزیکٹو تھا پنجاب کا۔ فروغ نسیم از وٹنس ٹو می۔ 4 بار آپ رہے چیف جی، ایگزیکٹو؟ ٹھیک، 4 بار میں ممبر رہا، ممبر ہے، 2 دفعہ وائس چیئرمین رہا، 1 دفعہ چیف ایگزیکٹو رہا، ٹھیک، باقی کمیٹیوں میں بھی رہا۔ تو فروغ نسیم صاحب کے موجودگی میں میں نے کہا آؤ سودا کر لیتے ہیں، ہم، آپ کے مس کنڈکٹ ہم سنا کریں گے، ہمارے آپ سنا کریں۔ ٹھیک، نمبر 2، اچھا، یہ بات میں نے کہی تھی کہ پاکستان مالی بحران کا شکار ہے، ہمیں ججوں کی، سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے ججوں کی محاسبے کا اختیار دے دیں، ہم ان کی حرام کی کمائیوں سے پاکستان کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ ٹھیک، تو ان سرگرمیوں کی وجہ سے آخر وہ مجبور ہوئے کہ ہمارے ساتھ نیگوشیشن کریں۔ اچھا، نیگوشیشن کی، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ایک ڈاکومنٹ لکھ کے بیٹھے تھے، میں نے کہا نو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں لکھواتا ہوں۔ اچھا، I continued dictating and he dictated it، اور پریس کے سامنے آ کر ایک دوسرے کو پیپر سامنے حوالے کیے۔ اچھا، I always stood for the dignity of lawyers. When I was a student, I stood for the dignity of students. ایکسلنٹ، Here in Rahim Yar Khan, I stood for the dignity of lawyers, junior lawyers, نوجوان lawyers, briefless lawyers. میں نے نہ بکا ہوں، نہ جھکا ہوں، نہ کبھی حرام کمایا ہے، نہ کبھی کسی کیس کے اوپر عہدے دار ہونے کی وجہ سے وکالت نامہ دیا ہے۔ کوئی وکیل پہلے ہے تو میں نے وکالت نامہ نہیں دیا۔ لوگ عہدے دار کو نا زیادہ پیسے دے کر اوپر ڈالتے ہیں، بالکل، میں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ اور اپنے امیدوار کوئی کھڑے ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے وکالت نامے کے اوپر وکالت نامہ نہیں دینا، اگر دینا ہے تو بغیر فیس کے دینا ہے۔ نمبر 2، اگر دینا ہے تو اگلے سے کنسنٹ لے کر لینا ہے، وہ بار کونسل رولز میں بھی یہی ہے، یہ رولز بھی ہم نے بنائے۔ پرسوں رات میرے پاس یہاں کے ایک وکیل صاحب آئے کہ میں یہاں اپرینٹس شپ کر رہا ہوں اور یہاں کے صدر نے 419 کا پرچہ دے دیا ہے کہ وکیل نہیں ہے تو یہ یہاں کیوں گھوم رہا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہم نے ایک سیکشن بنایا تھا 54 لیگل پریکٹس، یہ بار کونسل کا حق ہے کہ وہ پرچہ دے 58، اچھا، وہ نان کاگنیزیبل تھا، ہم نے اسے کاگنیزیبل افینس بنایا۔ میں نے بطور چیئرمین ایگزیکٹو کے کئی ججمنٹس رپورٹڈ ہیں جو PLJ میں چھپے۔ لاہور کے وکلاء کی عزت و ناموس کے لیے I was arrested، اور آسمہ جہانگیر، حامد خان صاحب، کاظم خان مرحوم، یہ ٹی وی پہ آ گئے کہ ممتاز مصطفیٰ کو فوری رہا کرو نہیں تو کل سے مال روڈ پہ جلوس ہیں۔ ہمیں لے جا رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے تھے کہ میں دیکھا کہ ایک پیٹرول پمپ پر گاڑیاں رکیں کہ ممتاز مصطفیٰ، ممتاز مصطفیٰ۔ ممتاز مصطفیٰ کون ہے؟ میں ہوں۔ کہتے ہیں آپ آئیں اور گاڑی میں بیٹھیں۔ کیوں مجھے کہیں اور لے جانا ہے؟ مجھے انہی کے ساتھ رہنے دے، باقی جو صدر لاہور بار تھے، سیکٹری تھے، ان کی ساتھ رہنے دے۔ لیکن نہیں، IG کا فون آیا ہے کہ ان کو واپس لے آنا ہے۔ میں نے کہا
آئی جی یا وائی جی کو میں نہیں جانتا، آپ مجھے سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے کہیں اور لے جائیں گے۔ انہوں نے پھر آئی جی سے بات کرائی۔ میں نے کہا نو، مجھ سے میرا آسمہ جہانگیر بات کریں۔ آسمہ نے مجھے کہا ممتاز آجا، میں نے یہ کرایا ہے۔ اچھا، تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر آیا، اور بار کونسل میں 11:30 بجے رات ہم نے پریس کانفرنس کی۔ پھر ان سب کو چھوڑنا پڑا، ان کو دہشت گردی کورٹ میں لے گئے۔ ان تمام وکیل جو تھے، کوئی 70 کے قریب، انہوں نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ کہ وہ آئیں گے ہمیں چھڑائیں گے تو ہم باہر آئیں گے۔ دہشت گردی کے جج نے ریمانڈ نہیں دیا۔ آسمہ جہانگیر نے مجھے فون کیا کہ ممتاز آجا، یہ میرے کہنے پر بھی باہر نہیں آتے۔ میں گیا تو ریڈرز نے کہا کہ شخصی مچلکے دے دیں اور رہا۔ میں نے کہا نہیں، نہ ضمانت نامہ دیں گے نہ مچلکے دیں گے، ہم ایسے ہی لے جائیں گے۔ تو میں نے ان کو اٹھا کے باہر لے آیا۔ آج تک ان کے نہ ضمانت نامے دیے نہ مچلکے دیے۔ ٹھیک، اچھا سر، ہم سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ ایز اے سینئر قانون دان بتائیے گا۔ ایک وکیل ہیرالڈ اینڈ چیمپئن آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈگنیٹی آف دی پرسن ہے۔ اچھا، وہ ظلم، زیادتی، ناانصافی کے خلاف جتنا وہ لڑ سکتا ہے کوئی اور نہیں لڑ سکتا۔ ٹھیک، ڈاکٹر طب کا ماہر ہے، اکنامسٹ، اکانومی کا ماہر ہے، وکیل ہر محکمے پر سپر ہے۔ ڈاکٹر کی بدعنوانی ہو تو ہیومن رائٹس میں وہ جا کے، کانسٹیٹیوشن ہمیں حق دیتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں آپ کوئی بھی پٹیشن ڈال سکتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ آج سے 10-12 سال قبل یہاں وہ سٹی سکین کی مشین نہیں تھی، اچھا، اتنا بڑا ہاسپٹل تھا۔ امیر بھٹی صاحب ان دنوں یہاں بینچ پر تھے، جو اب چیف جسٹس ہیں۔ اچھا، میں نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں پٹیشن ڈالی کہ یہاں سٹی سکین کی مشین خرید کروا کے دی جائے۔ اللہ ان کو خوش رکھے، اس نے وہ آرڈر پاس کیا کہ ود ان دس منتھ یہ مشین وہاں موجود ہو اور ہمیں رپورٹ کریں، اور وہ مشین 15 دن میں آ گئی۔ اچھا، کوئی مسئلہ ہو، وکیل جو ہے وہ ٹارچ بیئرر ہے، تو وکیل کی خوبی ہے کہ وہ محنتی ہو، جرأت مند ہو، اور ٹالرنٹ بھی ہو، اس میں برداشت کا مادہ ہو، ٹھیک، ٹیمپر بھی لوز نہ کرے، کاغذ اور پینسل اور قلم ساتھ رکھے، کوئی چیز ہو اس پر فوری درخواست لکھ کے دے دے، لڑائی نہ کرے۔ ٹھیک سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہر کردار ادا کر سکتا ہے، معاشرے کے بگاڑ میں بھی ہر برا کام کر سکتا ہے۔ قبضہ مافیا میں بھی وہ ہو تو ظالم، قبضے مافیا کے خلاف بھی ہو تو بڑا معاون۔ تھانہ پریکٹس بند ہونی چاہیے، پٹواری اور ریونیو افسروں کی چٹی دلالی بند ہونی چاہیے، ججوں کے ریٹائرنگ روموں میں ملنے کی بند ہونی چاہیے۔ وکیل اس وقت ٹارچ بیئرر ہے، اس وقت قائد اعظم کا مقلد ہے جس وقت تک وہ قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق پریکٹس کرے گا۔ ہمیں اعزاز ہے کہ اس ملک کو بنانے والا ایک وکیل، اس کا تصور کرنے والا علامہ اقبال ایک بیرسٹر، اس ملک کو 73 کا کانسٹیٹیوشن دینے والا بھٹو صاحب ایک بیرسٹر، لائرز کی
تخلیق ہے، لائرز کا فکر ہے، اور لائر نے آئین دیا ہے۔ ٹھیک سر، ایک سوال ایڈ کروں گا کہ بار اور بینچ کے تعلق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بار اور بینچ کا تعلق ایسے ہونا چاہیے جیسے ریلوے لائن کی پٹڑیاں ہوتی ہیں، برابر برابر چلیں۔ اچھا، پٹڑی کہیں تنگ ہو گئی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہاں، لیکن اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یکجان ہو جائیں اور اس سے کرپشن پیدا ہو جائے۔ عزت و احترام کی حد تک ان کا تعاون ہونا چاہیے، انصاف کو پروموٹ کرنے کی حد تک ان کا تعلق ہونا چاہیے، اور دکھ سکھ میں ان کا ہو۔ بینچ پر کوئی افتخار چودھری پر وقت آیا تو باروں نے 1.5 سال ہم نے ہڑتالیں کی ہیں، روزگار کے بغیر رہے ہیں، ورلڈ میں ایسی کوئی تحریک نہیں چلی۔ اس نے جب بحال ہوا سارا راکھ کر دیا۔ اس نے ایک پارٹی بھی بنائی، اب وہی ہے یا اٹک سے ہمارے دوست ہیں، کوئی اس کی پارٹی میں پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ٹھیک سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ایز اے سینئر قانون دان اس پہ تبصرہ کیجیے۔ ایکچولی ویئر دیر از ول دیر از وے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جج کی بھرتی جتنی سپیریئر جوڈیشری میں بھرتی ہے، یا وہ کسی کا داماد ہوتا ہے، یا کسی کا بہنوئی ہوتا ہے، یا کسی کا سالہ ہوتا ہے، یا کسی کا بیٹا ہوتا ہے، میرٹ والے ججز لیے جائیں۔ انڈیا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کے وکیلوں کی بحثیں پڑھتے ہیں آپ کی کتابوں میں۔ ہم نے کہا کہ ہم ججوں کے فیصلے کا حصہ پڑھتے ہیں۔ کہتے، میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتے انڈیا میں کل قابل وکیل جج بنا دیے جاتے ہیں، اس لیے ججمنٹ سچے آتے ہیں۔ پاکستان میں قابل وکیل نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بحثیں اچھی ہوتی ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، اور ججمنٹ جو ہیں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہم نہیں پڑھتے۔ یہی فرق ہے۔ ایکچولی میرٹ کی مجھے بتائیں کوئی آدمی الا ماشاء اللہ جو 7 چادروں کو چیر کر نکل کے آیا ہو، ایسے ہیں بندے، ایسے بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ الجہاد ٹرسٹ کیس سپریم کورٹ نے سینیرٹی کا ایک پرنسپل متعین کیا تھا کہ جو سب سے سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا۔ آپ دیکھ لیں ایک خاتون کو لاہور سے چیف سپریم کورٹ میں لے گئے، اس سے کتنے سینئر بیٹھے ہیں، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ کراچی سے ایک جج کو لیا، چیف جسٹس بیٹھا، اس کو کہتے ہیں آپ کو اڈھاک لیتے ہیں، اس نے کہا میں نہیں مانتا اڈھاک۔ اب اس کو گلزار صاحب کی جگہ لے لیا گیا۔ تو ناانصافی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کی حکومت چل سکتی ہے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ ظلم انصاف سے ختم ہوتا ہے۔ چہرے نہ دیکھے جائیں، یہاں چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ بڑے وکیل کو بڑا ریلیف ملتا ہے، جی، چھوٹے وکیل کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک سر، اگر بار کے حوالے سے بات کریں تو ڈویژن میں جو بار ہیں کافی ساری، رحیم خان، لیاقت پور، بہاولپور، تو بار میں بیسک وکلا کے حوالے سے بات کریں تو بیسک وکلا کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو، آپ سوچتے ہوں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ مسائل جتنے بھی ہیں نا، جی، وکیل بڑے خود کفیل ہیں۔ جب سے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے،
اب لائبریری نام بھی ہو تو اسی میں ساری کتابیں فیڈ ہیں. جی. پہلے لائبریریوں میں بھاگنا پڑتا تھا. لائبریری ایک وہ لیپ ٹاپ کی مار میں ہے. جی. سب سے بڑا مسئلہ ہے محنت. نمبر 2 وکیل کی خوبیاں بہت ہیں. وہ بیسٹ اوریٹر بھی ہو, وہ بیسٹ رائٹر بھی ہو, وہ بیسٹ ڈیلیوری آف آرگومنٹس بھی کر سکے اور جواب بھی دے سکے, اور ججمنٹ خلاف آئے یا حق میں اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرے, اس سے اگلی عدالت میں اس کو لے جائے. سر, موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں ایز اے قانون دان, موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ ملک اس کس سے وقت بچا ہے؟ گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. جو لوگ اپنا جرائم بچانا چاہتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. جو آدمی جرائم کے والوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا وہ تنہا ہے, لیکن اس کے بھی ساتھ ہیں. تاہم ورڈ نے ابھی وہ کون آیا تھا, یہ جس کو ہلال پاکستان دیا ہے, بل گیٹ ورلڈ کا کتنا بڑا انسان ہے, وہ ہلال پاکستان کا یہاں سے اعزاز لے کے گیا ہے. جو ایسے لوگ ہیں وہ سارے, خان صاحب ہم سیلف قائد اعظم کے بعد نہایت شفاف انسان, اور دنیا مانتی ہے. دیکھیں امریکہ کے ظلم و ستم پر اس نے کہا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ, وہاں سے پیسے نہیں مل رہے, یہ ایڑی نہیں رگڑ رہا, ناک نہیں رگڑ رہا, یہ مارکا جا رہے ہیں کہ ہمیں ان کو ہٹوا دو. یہ دنیا میں یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے اور بن چکا ہے. ہمیں انڈیا, ہمارا امریکہ انڈیا میں بیٹھا ہے, ہم امریکہ سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو امریکہ انڈیا کے ذریعے کشمیر کو ہضم کرنا چاہتا ہے. یہ چائنا اور روس ہماری مدد کریں گے, اور چائنا نے ان کو لداخ میں اور پچھلے دنوں پھر ایک اور علاقے میں قبضہ جما لیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہی کشمیر کے معاملے پر انگوٹھے دبا کر چائنا ان کو مجبور کر دے گا کہ ان کی حالت کو بحال کریں. اگر یہ ہو گیا تو پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہوگی. سر, صوبے کے حوالے سے بات کریں, صوبہ بہاولپور یا ملتان, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں جب اسٹوڈنٹ تھا میں بہاولپور کا فین تھا. اب پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں رہا. اب سارا جاتا دیکھ کر تھوڑا ملتا ہے تو قبول کرو. تو اب اگر ساؤتھ پنجاب کے نام پر صوبہ ملتا ہے تو تہذیبی, ثقافتی, علاقائی کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے وہ بیسٹ ہے. لیکن اس میں نواز شریف کی حکومت اعلان کرتی تھی کہ ہم صوبے کے حامی ہیں. اب شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں بل پیش کیا تو انہوں نے حمایت نہیں کی. پاکستان پیپل پارٹی کہتی تھی کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے حامی ہیں, اس کی حمایت نہیں کی. وہ تینوں کے پاس, دونوں کے پاس گیا ہے, وہ حمایت نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی اپنی کمٹمنٹس ہیں کہ ہم کے پی کے کو بنایا ہے, NWFP سے KPK بنا ہے, تو یہ نہیں بن سکتا. دنیا میں آپ یونان کی ہسٹری دیکھیں, سٹی سٹیٹس ہوتی تھی,
ایک پروونس کے برابر ایک شہر کو سٹی سٹیٹ کہتے تھے. ٹھیک. جتنے صوبے زیادہ ہوں گے اتنی ایڈمنسٹریشن مضبوط ہوگی. کراچی کی آبادی کروڑوں میں ہے، کوئی دن اور رات ایسا نہیں جہاں سینکڑوں لوگوں کے جرائم نہ کیے جا رہے ہیں اور دسیوں بیسوں آدمی قتل نہ کیے جا رہے ہیں، لوٹ مار نہ کی جا رہی ہو. مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. کمیونز بنا دیں. چائنا نے اپنا کمیونز بنائے ہیں. کمیونٹی، ایک علاقے کا گورنر اور ہوگا، دوسرے کا چیف منسٹر اور ہوگا. ان کی ناک نیچی ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہم 10 میل کے گورنر کیوں بنے. ٹھیک. سر، پاکستان کی سیاست کو اوورال بات کریں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہماری سیاست کا باوا آدم نرالا ہے. جب ایسٹ پاکستان تھا آبادی ایسٹ پاکستان کی زیادہ تھی، ایجوکیشن ایسٹ پاکستان کی زیادہ تھی. مجیب الرحمن تحریک پاکستان کے نعرے لگانے والوں میں سے تھا. نا انصافی کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی. کیا وہاں ان پڑھ لوگ تھے؟ گورنر جنرل موسیٰ کو گورنر بنا کر ہم نے وہاں بھیجا. پنجاب سے بیوروکریٹس جا کے وہاں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر لگتے تھے. کیوں؟ یہی اب میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کا آدمی بلوچستان میں نہ لگائیں، بلوچیوں کا آدمی سروس کا ہو وہاں لگائیں، سندھ کا آدمی سندھ کی حکومت میں لگائیں، جنوبی پنجاب کا آدمی جنوبی پنجاب میں لگائیں، پنجاب کا آدمی پنجاب میں لگائیں. یہ بیلنس جو ہے سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. سر، ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کر لی، قانون کے حوالے سے بات کر لی. اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ ادب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ادب میری زندگی ہے. ٹھیک. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ادب مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا. کیا بات ہے. میں شاعر نہیں ہوں لیکن بہت خوبصورت شعروں کو، بہت خوبصورت تحریروں کو بہت پسند کرنے والے میں سے ہوں. رات میں 2 بج جائیں میں لیٹتے ہوئے 2-4 صفحات اپنی چوائس کی کسی بک کے پڑھے بغیر سو نہیں سکتا. اچھا. پچھلی رات بھی میں ان کو 2 بجے واپس 1:45 بجے بھیجا ہے. اچھا. 2 مضامین مجھے ہارون الرشید صاحب کا مضمون جو 92 میں کل چھپا تھا، اور ایک ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب کا، وہ بھی 92 میں چھپا تھا. اس میں ترکی سے جو وزیر مذہبی امور آئے ہوئے ہیں انہوں نے شاہی مسجد میں جو اذان دی اور جمعے کا خطبہ دیا، اس کے حوالے سے علامہ اقبال کے اشعار انہوں نے لکھے تھے، وہ سارے ہم نے یوں سمجھے تلاوت کی. ٹھیک. تو ادب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، ہر شعبے کو، سائنس پڑھنے والوں کو، خلا میں جانے والوں کو بھی لازم ہے ادب سے رشتہ رکھیں. قرآن کی خوبی کیا ہے کہ وہ کتنا ریدمیٹک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ لیں، کتنی مربوط ہیں. لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر لکھ کے خانہ کعبے کے لٹکا دی.
کہ کوئی شاعر یہاں کا جو ہے اگلا آگے اس کا اضافہ کر دے. سال بھر لٹکی رہی. انہوں نے لکھا ما ہوا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. کوئی انا اعطینا کا سورہ رحمان کو دیکھ لے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. کوئی چیز کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ہی ردم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، جانور رک جاتے تھے. سب سے زیادہ موسیقی کے وہ دل دادا تھے. ان کی اپنی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے نا اللہ کا کلام تو ہل جاتی تھی دنیا. ٹھیک. سر ہمارے ناظرین کو کوئی ایک دو شعر آپ سنانا چاہیں تو؟ ناظرین کی خدمت میں جو ینگ وکلا ہیں، جو لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنا ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، موٹیویشن شعر کوئی شامل کریں. میں علامہ اقبال کا فین ہوں، اور الحمدللہ مجھے 2 دفعہ گولڈ میڈل شاہین اقبال ملے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں علامہ نے کہا ہے، نوجوانوں کو کہا ہے یہ میرے شاہین ہیں. اس لیے کہا ہے کہ شاہین گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. انہوں نے کہا ہے کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ علامہ کے شاہین بنے. شاہین کبھی نیچی پرواز نہیں کرتا، بالکل. ہمیشہ اپنی پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب. علامہ کی تعلیم ہے نچلی اوقات پرواز گدھ کی ہوتی ہے جو بدبو پر آتا ہے. ٹھیک. سر ٹورازم کا آپ کو کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ مجھے پاکستان سارا اچھا لگتا ہے. پاکستان میں امن، سکون اور تحفظ ہو تو میرا خیال ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ ہمارے شمالی علاقہ جات زیادہ خوبصورت ہیں. ہمارے سوات کے علاقے، ہمارے گلگت بلتستان کے علاقے، یہ وہ ملک ہے جس میں گرمیوں میں بھی برف باری ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے. یہ وہ ملک ہیں جس میں پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے. کون سا پھل ہے جو دنیا میں ہے اور یہاں نہیں ہے؟ سونا یہاں نکلا ہے، دھاتیں یہاں نکلتی ہیں، پتھر یہاں نکلتے ہیں جن کو بنانے والی فیکٹریاں نہیں ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے ایکسپورٹ کما سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو یہ حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. ٹھیک. اور یہ ہمیں حقیقت ہے، یہ حضور کے نام کا صدقہ ہے. صدقہ تو میں کمینہ بھی کسی کو دے کے واپس نہیں لیتا، رب نے ہم سے نہیں لینا. ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے، مضبوط کردار سے، ایمان سے. صرف مدینہ بیکری نام رکھ دینے سے
اور مکہ جنرل سٹور رکھ دینے سے اور چینی 10 روپے کی بجائے 20 روپے میں بیچنے سے ابھی روزے آئیں گے، روزے بھی رکھیں گے اور ہر چیز مہنگی بیچیں گے۔ وہ خدا کے بندو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پر یوم مناتے ہیں جی، نہیں وہ ادھر جاتے ہیں ان کی جائے پیدائش پر، تو یورپ کی پروازوں کے کرائے 1/3 ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں کے کرائے 1/3 ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں عمرے پہ جاتا رہتا تھا، کرونا کی وجہ سے اب تو رمضان میں کرائے جہازوں کے 1/3 اضافہ ہو جاتا ہے۔ عرب میں پانی کی بوتل جو 1 ریال کی ہوتی ہے ان دنوں 3 ریال کی ملتی ہے۔ ہوٹلوں کے کرائے جو 50 ریال کے ہوں وہ ان دنوں 500 ریال کے ہو جاتے ہیں۔ ٹیکسی کرائے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ What we are doing؟ یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، یہ مسلم امہ کو دبئی نے انڈیا کو سب سے بڑی جگہ دی ہوئی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی انڈیا کی بستی بسا رہا ہے۔ ٹھیک سر، سوال پوچھوں گا، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے اللہ کی رحمت، مجھے اپنی والدہ کی زندگی میں کبھی کوئی ناکامی نہیں ہوئی۔ میری والدہ اب بھی زندہ ہیں سمجھیں۔ میں اس دفعہ بار کونسل کا الیکشن ہارا ہوں، اچھا، اس لیے سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں، میرا بھائی میرے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ اچھا، پورے راؤنڈ لگا کے پھر بیٹھ گیا، میری تو ہوا وہیں نکل گئی۔ میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ آپ کی بیسٹ ٹیچر کون ہے؟ میرا بہت ہی مہربان استاد حاجی امام بخش صاحب تھے کوٹ سمابا میں، اچھا، اور منظور احمد نظامی صاحب نے جب ہمیں 10ویں کلاس سے الوداع کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بچوں آج کے بعد آپ کو سر ملیں گے، لیکچرر اور پروفیسر، استاد نہیں ملیں گا۔ کیا بات، آپ کی جی استاد وہ ہوتا ہے شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی، روح انسانی کی تعمیر کرتا ہے، وہ مستری ہے۔ مولانا روم کی کس نے تربیت کی؟ شاہ شمس تبریز نے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم مولائے روم نہیں بنا تھا جب تک حضرت شمس تبریزی کی غلامی نہیں کی۔ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا باہو، بھامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ جب تک استاد نہ ہو اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ اسرار شاہ صاحب ہیں، ایک بہت بڑے لکھاری ہے مذہبی، انہوں نے کہا یہ مرزا غلام محمد بھی بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا عابد زاہد تھا، اس کو نا غیب سے پیغامات ملتے تھے، اس کی کوئی تربیت نہیں تھی، استاد کوئی نہیں تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے مجھے بھی یہ چٹھیاں آتی تھیں، میں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میرا کوئی استاد تھا، میں ان کو بتاتا تھا، وہ کہتے تھے یہ نوافل پڑھ۔ اس کو بھی کوئی ایسی
شیطان جو ہے نا وہ بہکاتا ہے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، نبی تو تھا ہی نہیں نا، کبھی مجتہد کبھی جو کچھ، شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ اگر اس کا کوئی استاد ہوتا تو پھر میرا خیال ہے وہ نہ بہکتا۔ ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دین و دنیا میں سچائی ہے، سچائی کامیابی ہے۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میں سیاست میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میری آئیڈیل پرسنالٹی کائنات میں تو سرکار دو عالم کی ذات گرامی ہے، اور آج کل جو زندہ علماء ہیں، فقہاء ہیں، اصفیاء ہیں، ان میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے متاثر ہوں، زیارت بھی نہیں کی، بہت متاثر ہوں۔ اور جو بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں بے حد متاثر ہوں۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، دوست احباب کو، ینگ وکلا کو، آز اے سینئر قانون دان، کیا میسج ہے آپ کا؟ میرا میسج یہی ہے کہ خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اپنے دریا کی لہروں میں اضطراب پیدا کریں، زندگی دکھائیں، آگے بڑھ کے آئیں، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، علم کے ساتھ حلم ہونا ضروری ہے، بردباری ہونا، تھوتا چنا باجے گھنا، پڑھے گا تھوڑا پھوت بہت مارے گا، نہیں، علم اور حلم۔ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، اقبال کہتے ہیں، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، یہ ہے شاہین، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ہم یہی پیغام دیں گے اپنے پروفیشن کے سینئر اور درمیانی ایج کے لائرز اور یوتھ کو کہ اللہ ماں کے اس منشور کو اپنائیں کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور جو مزہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ کسی کا مارا ہوا مال نہ کھائیں، اپنا شکار خود کریں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ سے بات کر کے، آپ کی بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو سر۔ تھینک یو جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔